سارے کا سارا کام ہو رہا ہے ہاؤسنگ سیکٹر میں, ریئل اسٹیٹ کے اندر ہاؤسنگ سیکٹر میں. تو آپ کو کیا یہ شوق چڑھا کہ میں کارپوریٹ اسپیسز ڈیولپ کروں؟ انسان کچھ بھی کرے وہ نمبر 1 کرے. جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان کی کیش فلو کی. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی رینٹ دے رہا ہے اور وہ رینٹ ہی دے رہا ہے. تو ہم نے کہا یار ان کے لیے ایزی انسٹالمنٹ پہ خدا نہ خاصا بزنس نہ بھی چلانا تو آپ کے پاس کوئی ایسیٹ رہ جانا. میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ کمپیٹنگ وتھ کو ورکنگ اسپیسز, بلکہ وہ بھی پاکستان کی کمیونٹی کے لیے ایک ہیلپ کر رہی ہیں. تو جو آپ کی ورک اسپیس ہوتی ہے نا اس میں آپ کے دن کا میکسیمم ٹائم گزر رہا ہوتا ہے. ہماری جو ٹوٹل ڈپازٹ آف دا بینک ہے نا اس سے 4 ٹائم بڑی آپ کی صرف ریئل اسٹیٹ کی اکانومی ہے. ایکچولی اس ٹائم ہمارا پورے پاکستان کا جو مائنڈ ہے نا وہ باہر جانا چاہ رہا ہے. میں دبئی گیا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ یار وہاں پہ ہر جگہ کچھ بڑی کمپنیز کے نام لکھے ہوئے تھے. تو ایک دل میں خواہش ہوئی کہ یار یہ ہم کسی پاکستانی کا کیوں نہیں ہے. ہمارا آس پراپرٹیز کا آفس ہے, میرے خیال سے یہ لاہور کا ون آف دا بگیسٹ ریئل اسٹیٹ بروکریج ہاؤس ہے. Hello everyone, I am Zakria and today we are here with the 13th episode of the Deployer podcast series. ہمارے ساتھ آج ایک بہت امپورٹنٹ گیسٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں اور پھر ہم ان سے اس انڈسٹری کے بارے میں انسائٹس لیتے ہیں. سو جوائننگ us today is مطیب صدیقی. He is the CEO of Vertical. اب Vertical کیا ہے, مطیب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. He comes from a very what I say is a very successful business family of Lahore. تو یہ ساری زندگی انٹرپرینورشپ دیکھتے بھی آئے ہیں, کرتے بھی آئے ہیں. ناؤ ہی اسٹارٹنگ ہز اون وینچر. سو آج ہم مطیب سے ان کے بارے میں ڈسکشنز کریں گے کہ واٹ واز ہز ارلی لائف لائک, انہوں نے یہ انڈسٹری کیوں سلیکٹ کی, اور پھر اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ بہت سارے کویسچنز ہم ان سے کریں گے. اور اس کے بیچ میں ہم بہت ساری انٹرسٹنگ سی چیزیں آئی ایم شیور مطیب ول شیئر اس. مطیب تھینک یو فار جوائننگ اس, بہت زیادہ شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے کچھ زیادہ تعریفیں کر دیں لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. چلیں اچھی بات ہے. اچھا مطیب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جسٹ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور ارلی لائف, کہ آپ کا بچپن کیسا تھا. آپ ایک بہت سکسیزفل بزنس فیملی میں آپ پیدا ہوئے, تو واٹ واز اٹ لائک گروئنگ اپ ایز اے چائلڈ. بچپن بڑے مزے کا تھا, بڑی کیا کہتے ہیں ایک لرننگ تھی اس میں. لیکن جو اگر آپ کو فیملی کے بارے میں بتائیں گے نا تو ہم لوگوں کو شروع سے ایک فیملی کا گول تھا, ایک آبجیکٹیو تھا جس میں پوری فیملی جو کرتی تھی نا کہ ہم لوگ کچھ ایکسٹرا ڈفرینٹ کرنا چاہتے تھے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کے دماغ میں جو چیز آئے نا تو وہ کر سکتا ہے. بس تب سے ان سے سوچ کے نا کچھ بڑی بڑی چیزیں سوچتا تھا, دیکھتا تھا. تو میں آپ سب کو بتاتا چاہوں کہ مطیب کی جو فیملی ہے دے آر دی اونرز آف اسٹائلو گروپ آف کمپنیز. اسٹائلو از پاکستان لارجسٹ فیشن فٹ ویئر میں, فیشن ریٹیل برانڈ میں دے ہیو دا لارجسٹ نیٹ ورک ان پاکستان. تو وچ از وائی دس از دا فیملی بزنس دے ہیو. تو مجھے جب اتنا سکسیزفل بزنس ہو ایک فیملی کا اور وہ بھی فیشن ریٹیل میں ہو, تو وہاں سے پھر ہاؤ ڈڈ یو کم ان ٹو ریئل اسٹیٹ. آئی بلیو آپ کا ریئل اسٹیٹ کا بہت اچھا کام ہے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو فیشن ریٹیل سے, جوتوں سے ریئل اسٹیٹ میں کیسے, لائک ہاؤ ڈڈ دس ٹرانزیشن. اصل میں جب فیملی آپ کی بڑی ہوتی ہے اور فیملی بزنس ہوتا ہے تو آپ فیملی کے لیے نا بچے ہوتے ہو, تو اس میں جو پرابلم آتی ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے, اور ہوتا ہے کہ یار میری بھی ایک انڈیویجول ایک پرسنالٹی ہے. تو میں اپنے جب بزنس کو دیکھتا تھا تو ہمارا لیڈیز شوز کا برانڈ تھا. تو جو ہمارے کسٹمرز ہوتے تھے نا, ہماری ایوریج سیلنگ پرائس 1000 روپیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم نے اپنے سیلس مین کو کہا تھا کہ یار آپ کو ان کو شوز بھی پہنانا پڑے نا تو ان کو شوز پہنانا ہے, اور ان کی ہر بات کو نا آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. جب میں ریئل اسٹیٹ سائٹ پہ آیا, جو ہر فیملی میں ایک ہوتا ہے, کسی نے گھر لینا ہے, کسی نے بیچنا ہے, کسی نے پلاٹ لینا ہے, تو میں دیکھتا تھا کہ یار اس سیکٹر میں کوئی بھی آدمی کسٹمر سروس کا رواج نہیں تھا. بالکل نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. ہاں نہیں, اب تھوڑا بہت آج سے کور کر لیا اس کو. اچھی بات ہے, آج کے اوپر بھی ہم بعد میں بات کریں گے. تو ہم نے کیا کہتے ہیں ایک خواہش رکھی کہ یار ہم اس سیکٹر میں آئیں گے, اور ہمارے میری خاص طور پہ خواہش تھی کہ یار انسان کچھ بھی کرے وہ نمبر 1 کرے. تو اس وجہ سے ہم ریئل اسٹیٹ میں آئے تھے. میں تقریباً ریئل اسٹیٹ میں آیا تھا 2014 جب میں سے 22 سال کا تھا. تقریباً 8 سال ہاں پہلے. اچھا چلیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ورٹیکل آپ کا پہلا وینچر نہیں ہے, آس پراپرٹیز آپ کا پہلا وینچر تھا. جی بالکل ایسے ہی. تھوڑا سا ہمیں چلے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا تھا, کیسے اسٹارٹ کیا, خود سے ایک دن بیٹھے بیٹھے اسٹارٹ کر لیا یا کسی 4 فائلیں پکڑیں ان کی ٹریڈنگ شروع کر دی, ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن. اصل میں میری جب گریجویشن کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, تو گھومنے کا بہت شوق تھا.
سب کو ہوتا ہے. ہاں تو اس میں مجھے شوق ہوا یار کچھ کام کرنے کا, کچھ کرنے کا. تو ان دنوں میں بحریہ ٹاؤن میں نا پراپرٹی کا بزنس بہت تیز ہوتا تھا. اچھا اوکے. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کچھ انیشیل کیپٹل لیا, تو وہاں سے بس کیریئر کا اسٹارٹ ہو گیا. اچھا اوکے. تو بس پھر وہ آپ نے فائلیں شائلیں گھمائی شروع میں سارے؟ ہاں شروع میں ایسا لگتا تھا کہ یار میں بڑا سمجھدار آدمی ہوں, لیکن لائف نے بتایا کہ یار نہیں, اٹس اے کمپلیٹ ڈفرنٹ سائنس. تو یہ والا آس پراپرٹیز ابھی بھی ایکٹیو ہے, آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ Is it still one of your ventures? ہمارا آس پراپرٹیز کا آفس ہے, میرے خیال سے یہ لاہور کا ون آف دا بگیسٹ ریئل اسٹیٹ بروکریج ہاؤس ہے. اور اس میں جو چیز تھی, ہم لوگوں نے اس ٹریڈیشن کو بدلا. سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ کا جو آفس تھا نا, اس کے سائز کے اوپر کام کیا. یعنی کہ ہمارے آفس 10,000 اسکوائر فیٹس کے اوپر ہے. اچھا. اور اس میں جو ہم نے اپنی سیلس ٹیم اور جو اس میں آیا, اس میں ہم نے سسٹمس کو انٹروڈیوس کروایا. اس میں ہم CRM کو انٹروڈیوس کروایا, اس میں ہم نے بیٹرکس کو یوز کیا, اور ہم نے ہر کام کو نا ٹریڈیشنل وے سے ہٹ کے کرنے کی کوشش کی. بڑی آپ نے فینسی سی ٹرم یوز کی, بروکریج ہاؤس. ہاں. تو یہ کیا جو ہماری عوام ہے جس نے گھر کرائے پہ لینے ہیں یا فائلیں لینی ہے یا پلاٹوں میں انویسٹ کرنا ہے, کیا وہ امپریس ہوتی ہے ان ٹرم سے بروکریج ہاؤس؟ کا جو نام ہے نا وہ اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے. وہ پھر ہر آدمی کو نا کچھ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو اس موٹیویشن کے لیے ہم نے ہر اس کو ذرا فینسی کیا ہے. اس کو ڈیلر سے ہم نے بروکریج ہاؤس کا سفر بنا. بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے. تو ابھی آپ پھر اس وقت یو آر رننگ آس پراپرٹیز اینڈ ورٹیکل وچ از یور اون ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. یو آر رننگ دیم ٹوگیدر سائملٹینیسلی. ٹھیک. تو اب ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہت زیادہ گرو کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. بہت زیادہ نئے ڈیولپرز بھی آ رہے ہیں, بے تاشا فراڈ بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, بٹ پھر بھی دا سیکٹر از گروئنگ اینڈ دیر از سم سارٹ آف ٹرسٹ جو کہ عوام کا ہے کہ انویسٹمنٹ ادھر ہی کرنی ہے. اوورسیز پاکستانیز بھی انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے ہاؤسنگ سیکٹر میں, ریئل اسٹیٹ کے اندر ہاؤسنگ سیکٹر میں. تو آپ کو کیا یہ شوق چڑھا کہ میں کارپوریٹ اسپیسز ڈیولپ کروں اور میں ہائی رائزز بناؤں؟ یہ میرا سمجھ لیں آپ نے سب سے فیوریٹ کویشچن پوچھا ہے جو ایگزیکٹ میں دل کو لگا جا کے. ہر آدمی کو نا دل کرتا ہے کہ یار وہ اس ملک کے لیے کچھ کرے, اینی پرسن اس کا ہوتا ہے یار میں کچھ پارٹ پلے کروں. تو میں جب گریجویشن کر رہا تھا تو ایز آئی واز لکی کہ میں ایک بزنس فیملی میں آیا, تو میں دیکھا کہ ہر آدمی نا جاب کو پروموٹ کر رہا تھا. ایون ہماری یونیورسٹیز بھی جاب کو پروموٹ کر رہی تھیں, بٹ میرے جاب پلیسمنٹ سیل سب کے ہوتے ہیں, بزنس سکھانے کا کوئی سیل نہیں ہوتا. ہاں, اور میرا یہ پوائنٹ یہ تھا کہ یار کسی بھی بزنس کو گرو کرنے کے لیے نا, پاکستان کو گرو کرنے کے لیے آپ کو بزنس ینگ انٹرپرینورس کی ضرورت ہے. اور لکیلی پاکستان کی جو 60% پاپولیشن ہے وہ انڈر 30 ہے. تو ہمارے پاس بزنس کو گرو کرنے کے لیے ایک بڑی اپرچونیٹی, بس ان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت تھی, ان کو ایک انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی, ان کو ایک کارپوریٹ اسپیس کی ضرورت تھی. اس وجہ سے ہم اس ایریا میں آئے. چلیں, تو اب ہم آتے ہیں جو آپ کا مین کی پروجیکٹ ہے ورٹیکل. ٹیک اس تھرو دا جرنی آف ورٹیکل کہ کیا سوچا آپ نے, واٹ انسپائرڈ یو ٹو کال اٹ دا ورٹیکل, ورٹیکل ہے کیا, آپ کا ویژن کیا ہے, ویئر ڈو یو سی ورٹیکل ان دا نیکسٹ 5 years, ابھی اس وقت کیا اسٹیٹ ہے, کچھ اب یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا نا ہمارے لیے ایکسپلین کریں کہ کیا ہے, شروع کہاں سے ہوا؟ شروع کہاں سے ہوا, میں دبئی گیا ہوا تھا. واہ واہ. میں نے دیکھا کہ یار وہاں پہ ہر جگہ کچھ بڑی کمپنیز کے نام لکھے ہوئے تھے. تو ایک دل میں خواہش ہوئی کہ یار یہ ہم کسی پاکستانی کا کیوں نہیں ہے. اچھا. تو جب میں واپس آیا وہاں سے تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ یار, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی نے ٹریول کیا ہوا ہے, تو ہر ترقی یافتہ ملک میں نا ورٹیکل بلڈنگ کا کانسیپٹ ہے, بٹ ہمارے ہاں ہائی رائز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو جو ہماری ایجنسی سے, مارکیٹنگ ایجنسی سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی, ہم نے کہا یار نام ہم نے ورٹیکل ہی رکھنا ہے. اچھا, جو آپ نے سوچا ہوا تھا پہلے؟ سوچا ہوا تھا ہم نے گرو ورٹیکل کرنا ہے. اوکے. تو اس میں ہم نے اپنی ساری چیزوں کو کلیئر کیا کہ یار ہم کس طریقے سے ورٹیکل گرو کر سکتے ہیں. تو یس, ہمارا ایک ویژن یہ ہے, اگر آپ لانگ ٹرم ویژن پوچھیں تو میرا لانگ ٹرم ویژن یہ ہے کہ آئی وانٹ کہ میں ہر شہر کی مین بولے بورڈ پہ ہوں, اور ورٹیکل میں ٹورزم میں بھی جاؤں, اچھا, ورٹیکل ہاسپٹیلٹی میں بھی جاؤں, ورٹیکل کارپوریٹ ٹاور میں بھی جاؤں. تو یہ ساری چیزیں آپ سروسز کے طور پہ دیکھ رہے ہیں یا بلڈنگس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, یا سب کچھ ایک کمپلیٹ سولوشن؟ یہ میں پورا ایک ایکو فرینڈلی سسٹم بنانا چاہتا ہوں, اور خاص طور پہ جو میرے ایک ویژن ہے نا, جس کے لیے ہماری گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ یار ہمارے ملک میں باہر سے پیسے آئیں. ایکچولی اس ٹائم ہمارا پورے پاکستان کا جو مائنڈ ہے نا وہ باہر جانا چاہ رہا ہے. کیوں؟ وہ یہاں پہ کمپنی رجسٹر کروانے سے تنگ آ جاتا ہے, وہ یہاں پہ ڈفرینٹ جو مسائل ہیں نا وہ اس پہ مشکل ہو رہی ہیں. تو فرام یور چینل, فرام دا ڈپلائرز ہیلپ,
میں ایک بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستان ہیں ان کا جو بھی بیک آفس میں رجسٹریشن کمپنی رجسٹریشن سے لے کے HR ماڈیول تک جو بھی ایک آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنے میں کام کی ضرورت ہوگی ورٹیکل اس پورے ایکو سسٹم میں ان کی ہیلپ کرے گا. ہمارا خواہش ہے کہ ہو ایور از ان آر ورٹیکل بلڈنگ وہ صرف اپنے بزنس پہ فوکس کرے, یعنی وہ صرف آگے جگہ لیں, جو نام کی رجسٹریشن ہے, پیچھے انٹیگریشن کروانی ہے, SECP میں گھسوانا ہے, کچھ بھی ہر چیز ہم ان کی ہیلپ کریں. ویری انٹرسٹنگ. اور جو سب سے مزے کی بات ہے نا, ہم جتنے بھی اسٹارٹ اپ بزنسز ہوتے ہیں نا ان کو ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے اپنے کارپوریٹ ٹاور میں ورٹیکل میں ایک کنونشن سینٹر کی اسپیس رکھی اور اس میں ہر مہینے میں ڈفرینٹ سیٹ آف پیپلس کو اپنے پاس بلایا کروں گا اور ان کی اپنی کمپنی جو میرے آفس میں ہوں گے ان کی نیٹ ورکنگ کرایا کروں گا تاکہ وہ اپنے بزنس کو گرو کر سکے. اچھا, تو ابھی آپ نے بات کی یہ جو ینگ انٹرپرینورز ہیں یا اسٹارٹ اپس کی بات کی, اسٹارٹ اپس بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں کو ورکنگ اسپیسز سے. کو ورکنگ اسپیس بھی آج کل بڑا پاپولر ہوا ہوا ہے پاکستان میں. ہر بندہ ہی چاہ رہا ہے جس کا اپنا بھی آفس ہے وہ بھی کو ورکنگ اسپیس میں جا رہا ہے. تو وہ جو لوگ ہیں ایونچولی ان کا بھی تو خواب یہی ہوگا کہ آخر میں تو اپنا ہی آفس ہو, رائٹ؟ تو ڈو یو تھنک دیٹ یو آر کمپیٹنگ ود اے کو ورکنگ اسپیس, یا آپ کا ماڈل بالکل الگ ہے اور جو سروسز آپ لوگ دینا چاہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے اسپیس؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی بہت زیادہ ایڈوانس لیول آف سروسز ہے, ناٹ جسٹ اے اسپیس. بٹ ڈو یو فیل دیٹ ایٹ سم پوائنٹ یو آر کمپیٹنگ ود دوز کو ورکنگ اسپیسز؟ میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ کمپیٹنگ ود کو ورکنگ اسپیسز, بلکہ وہ بھی پاکستان کی کمیونٹی کے لیے ایک ہیلپ کر رہے ہیں. ایک وہ لوگ جو ایک ڈیسک لیتے ہیں اور اپنا بزنس شروع کرتے ہیں تو دے آر آلسو ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. لیکن جو ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں. ہم پاکستان میں ایک اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا آفس ہو. آج ذکریہ میں اگر اپنا بتاؤں تو میں آفس 11 بجے آیا تھا اور تقریباً 10 گھنٹے میری ایوریجلی آفس میں گزرتے ہیں. تو جو آپ کی ورک اسپیس ہوتی ہے نا اس میں آپ کے دن کا میکسیمم ٹائم گزر رہا ہوتا ہے. تو میں ایک اتنا مزے کا ایک ورکنگ ایٹماسفیئر بنانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کا کام کرنے کا دل کرے. تو بیسکلی میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں ایک اچھا ورک اسپیس بناؤں جہاں پہ لوگوں کا کام کرنے کو دل کرے. کام کرنے کا تو دل نہیں چاہتا ہماری قوم کا ویسے, نہیں میں اسے ایگری نہیں کرتا. چلے اچھی ان کو صرف ڈائریکشن چاہیے. یہ قوم اگر آپ دیکھیں نا کہ ان کو کسی لائن پہ چلا دو نا تو یہ ہر ایک سے کمپیٹ کرنے. بہت سی بات. اچھا, میں چونکہ خود بھی یو نو آئی ورکڈ ان مارکیٹنگ آل مائی لائف, تو میرا مارکیٹنگ پہ نا بڑا فوکس ہوتا ہے اور بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. اور میں نے آپ کی مارکیٹنگ ٹیم سے بات کی, میں نے آپ سے ڈسکشن کی, آپ لوگوں کا مارکیٹنگ کولیٹرل جتنا تھا, جتنا کانٹینٹ بنایا فرام دا نیم ٹو دا لوگو, جس قسم کی ایڈورٹائزنگ آپ لوگ کر رہے ہیں, میں نے آبزرو کیا کہ آپ نے کنونشنل جو مارکیٹنگ ٹولز ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے فالو نہیں کیا. جس طرح ریئل اسٹیٹ کا ایک مانترا ہے, ایک سیٹ پیٹرن ہے. بڑی سی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کرو, بڑے بڑے آؤٹ ڈور لگا دو ہر جگہ, ٹی وی پہ ہر چینل پہ اشتہار لے دو, 10 دن کے اندر 10 کروڑ روپیہ لگا کے آپ نے ہر جگہ بیجا کروا دی. ٹھیک ہے, آپ کی یہ اپروچ نہیں ہے. یو نو ڈڈ یو چوز ٹو ڈو اٹ دس وے انٹینشنلی؟ کوئی کیا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ اصل میں نا میں ایک چیز کا اور بلیو کرتا ہوں کہ ون سائڈ آف کمیونیکیشن پہ کوئی چیز نہیں ہوتی, چاہے وہ کمیونیکیشن ہو چاہے وہ ریلیشن شپ ہو. یہ دونوں چیزوں پہ ون سائڈیڈ نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اچھا, اس میں اگر آپ دیکھیں نا جو آپ اچھا ٹی وی لگاتے بل بورڈ لگاتے تو آپ اپنا میسج دے رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ کسٹمر کے قریب نہیں جاتے. ہم کسٹمر سینٹرک لوگ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار جو ہم جس میڈیم پہ آئے, فار ایگزامپل جیسے ہم آج آپ کے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں, اس پروجیکٹ کی بات کریں تو آپ کے پاس ادھر کسٹمر کا فیڈ بیک جاننے کے لیے آپ کو لمبا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. کامنٹس میں لوگوں نے لکھ دینا کہ یار ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہم ڈیجیٹل پہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں اس میں لوگوں کا فیڈ بیک آپ بہت جلدی لے سکتے ہیں. اور اویئرنیس میرے خیال سے دس از دا نیو میڈیم. اچھا مدیب, آپ نے ڈسکشن کے بیچ میں پہلے ایک ٹرم یوز کی تھی دیٹ یو نو, اور آج کل آئی ایم گیٹنگ ٹو ہیئر دس مور اینڈ مور فرام ایوری ون, یو نو, چاہے وہ مین اسٹریم سیلیبریٹیز ہوں یا بزنس مین ہوں, وہ سبھی کہتے ہیں کہ او وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آج کل اس کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے, اینڈ اٹس ان ایز ویل, اینڈ اٹ ساؤنڈز کول ایز ویل. But how do you see these projects and how do you see real estate contributing to the economy first generally? میں ریئل اسٹیٹ کی بات جب کر رہا ہوں تو اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ ہائی رائزز بنا رہے ہیں یا جو آپ انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کانٹیکس میں آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ دس از کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اکانومی؟ اینڈ دین سیکنڈلی
آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ریزلٹس, بیکاز اس وقت پاکستان کی اکنامک کنڈیشن تو بہت خراب ہے, سو اس کے ریزلٹس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے یا لانگ ٹرم میں اس کے افیکٹ نظر آنا شروع ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس پیننگ آؤٹ؟ جی اس میں جو مزے کی چیز ہے نا, میں اس میں ہم نے 2 پارٹس کو ڈسکس کیا, میں دونوں کو آنسر کرنا چاہوں گا. کہ ایک ہر کوئی اس ٹائم بات کرے کہ یار آئی وانٹ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی, کول لگتا ہے نا, بٹ آئی وش ایسا ہو جائے. اگر ہم لوگ یونائٹ ہو جائیں اور پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے نا, تو میرے خیال سے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کون نہیں سوچ رہا, سب کہہ تو سب رہے ہیں بس لیکن کر نہیں رہے. تو یہ, اور میں نے یہ سوچا کہ یار میں نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, اوکے کوئی کرے نہ کرے, آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں یار اس ملک نے ہمیں کیا دیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم سانس لے رہے ہیں وہ اس ملک کی ہی جگہ ہے. ہم جس روڈ پہ چل رہے ہیں وہ اس ملک نے ہی دی ہے, ہمیں یہ رسپیکٹ اس ملک نے ہی دی ہے. تو یس آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دس کنٹری. خیر دا مین کوشچن کہ ریئل اسٹیٹ, آج میرے خیال سے جو ریئل اسٹیٹ ہے نا, میں اس پہ ذرا براڈر پرسپیکٹیو سے بات کروں گا. جو کسی بھی ملک کی اکانومی ہے نا, وہ کس طریقے سے چلتی ہے. اور میں ایک یہ کسی اسٹیٹسٹک سے وہ نہیں ہے, رجسٹرڈ نہیں ہے نمبر, بٹ اس کا نمبر میں شیئر کروں گا کہ ہماری جو ٹوٹل ڈپازٹ آف دا بینک ہے نا, اس سے 4 ٹائم بڑی آپ کی صرف ریئل اسٹیٹ کی اکانومی ہے. یعنی پورے پاکستان کے جتنے بھی کمرشل بینک کے ڈپازٹس ہیں نا, اس کا 4x صرف ریئل اسٹیٹ کا سائز ہے آف دا پاکستان. یس اس میں انفارچونیٹلی ٹوٹل ڈکلیئرڈ ویلیو نہیں ہے, دیٹس از دا ڈرا بیک. بٹ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جو ریمیٹنس آ رہی ہے, اس میں کتنے % پارٹ جو ہے ریئل اسٹیٹ کی ہے, جس میں لوگ باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں. تو اگر ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کو کانفیڈنس آ جائے, ڈیولپر پہ کانفیڈنس آ جائے, تو میرے خیال سے جو آج آپ کی ڈالر کی ڈیویلیوشن کا مسئلہ ہے نا, اس سے آپ کی یہ والی انڈسٹری ہی سالو کر دے گی. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ میرا اگلا سوال ہے, مشکل سوال ہے, لیکن چلیں آپ ختم کریں. اور وائی ورٹیکل. اچھا ایک اور چیز جس کو میں بار بار کرنے کی کوشش کروں گا, کہ آج کل سب کو ایک پرابلم آ رہی ہے, وہ کیا ہے, اسموک بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی, کہ ہم نے اپنے جو گرین ایریا تھا, اپنی جو ایگریکلچر اکانومی تھی, اس کو ہم نے ختم کرتے جا رہے ہیں. سب ہاؤسنگ سوسائٹیز, سب ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹر یوٹیلائزیشن آف ایوری تھنگ ہونی چاہیے. اور سب سے قیمتی چیز لینڈ ہے, جو لینڈ از اے فائنائٹ ریسورس, اور اس سے یہ بڑھ نہیں سکتی, بالکل. اور اس کا سب سے جو اگر ہم بہتر یوٹیلائز نہیں کریں اس کو, تو اسی لیے ہم لوگوں نے آیا کہ یار کم لینڈ میں, اور ایک پراپر انفراسٹرکچر کی کمی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ تو ہم جو ورٹیکل بلڈنگس میں آئے ہیں نا, اس میں ایک ہم پراپر انفراسٹرکچر دینا چاہ رہے ہیں, اور بہتر یوٹیلائزیشن آف لینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ ہم اپنی ایگریکلچر اکانومی کو بھی بچا سکیں. اور جس اسموگ میں ہم, آپ اور ہمارے بچے رہ رہے ہیں نا, اس میں ہم کچھ میرے کچھ کرنے سے شاید کچھ فرق نہ پڑے, بٹ ایک ایوری بٹ میں نے تو ضرور کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اچھا یہ جو خیر آپ چونکہ آفس اسپیسز دے رہے ہیں اور کارپوریٹ اسپیسز دے رہے ہیں, بٹ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, آئی ڈونٹ نو پاکستان میں جنرلی اور پنجاب میں اسپیسیفکلی, کہ ورٹیکل لیونگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا پاپولر نہیں ہے. لوگوں کو زمین چاہیے ہوتی ہے, کہ کوئی بندہ اگر فلیٹ لے رہا ہو, میری اپنی فیملی میں ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ یار کسی فلیٹ میں انویسٹمنٹ کریں, وہ نہیں زمین ہونی چاہیے, وہ تو زمین ہی کوئی نہیں نا, ملکیت کی دی ہے. یہ والا جو کانسیپٹ ہے, کہ آپ کو یہ چیلنج نظر آ رہا ہے ورٹیکل بلڈنگز میں, آفس اسپیسز کے کانٹیکس میں پرٹیکولرلی؟ ہاں یہ اصل میں نا ہم لوگ نا تھوڑے سے پیچھے ہیں پوری دنیا سے کافی. اس میں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں, اس جگہ یہ کانسیپٹ آ چکا ہے. اس میں اپنے لوگوں کو نہیں کہوں گا, جو ہماری اتھارٹیز ہیں نا, وہ لا میکنگ میں ان کو سیکیور نہیں کرتی, جس کی وجہ سے ان کو ایک دل میں ڈر ہے, یار نہ میری لینڈ اپنی ہے نہ میری چھت اپنی ہے. تو اب آہستہ آہستہ ہم اس کے رول میکنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, کہ کس طریقے سے لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ یار جہاں میں انویسٹمنٹ کروں یہ سیف ہے. تو میرے خیال سے پاکستان میں یہ یس اٹ از اے چیلنج, لیکن یہ چیلنج بہت کم ہے. اب یہ آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ گرو کرنے کی اپرچونیٹی نہیں ہے نا. آپ کیسے گرو کریں گے ورٹیکل گرو کرنے کے علاوہ؟ تو وی ہیو اونلی ون آپشن ٹو گرو ورٹیکل. اوکے اچھا, آپ نے خود جو میرا لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ابھی 2 ٹرمز یوز کی, اور یہ دونوں بہت کرٹیکل ہیں میرے اگلے کویشچن کے لیے. اینڈ ون آف دیم از, پہلی چیز آپ نے کی کہ لوگوں کو ڈیولپر میں کانفیڈنس آ جائے, اور دوسری بات آپ نے کی پالیسی میکنگ کی, لا میکنگ کی, کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کنزیومر کو سیکیور نہیں کرتی ہیں, کنزیومر سیکیور فیل نہیں کرتا ہے. تو اور جنرلی میرا بھی, اور یہ اب میں آپ سے ایز اے کنزیومر بات کر رہا ہوں, کہ لوگوں کا ٹرسٹ اور جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کریڈیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے پاکستان میں. سکسیزفل پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈلیوری جو ہے ان کی کم ہے, اور جو فراڈز اور فیلیئرز ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے.
یعنی آپ ہر بندے سے پوچھیں تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی امیڈیٹ فیملی میں ایک سٹوری ہوگی کہ کسی نے کہیں پہ انویسٹ کیا اور وہ پیسے ڈوب گئے, چاہے وہ انویسٹمنٹ تھی چاہے وہ تھا. تو ہو ڈو یو سی از ٹو بلیم ہیئر؟ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپرس کا ایشو ہے, کیا یہ پالیسی میکنگ کا ایشو ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کنزیومرز بھی عقل سے کام نہیں لیتے, جو چیز مل گئی انویسٹیگیشن نہیں کی, جا کے انویسٹ کر دیا؟ ایک بہت پاپولر فنومینا ہے کہ جی بلیک منی کو وائٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دو. آدمی کو بلیم نہیں کروں گا, ہماری جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے رول اتنا اسٹرکٹ کر دیا ہوا ہے کہ ڈیولپر سائٹ پہ اگر میں آ کے دیکھوں تو ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ اسٹرکٹ رولز ہوں, اصل میں رولز ہوں سب سے پہلی چیز, لیکن کچھ رولز پروموٹ کرتے ہیں بزنس کو اور کچھ رولز آپ کو گرو کرنے میں روکتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو رولز بن رہے ہیں نا وہ لوگوں کو گرو کرنے سے بھی روک رہے ہیں. اور جو اب میں دوسری سائڈ جو کنزیومر سائڈ کی بات کروں گا, وہ آف کورس چیزوں کو صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کرتے, ایک بھیڑ چال ہے جس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نہ ڈیولپر کو بلیم کروں گا نہ اتھارٹیز کو بلیم کروں گا. اس میں ہر آدمی کو نا اپنا سیٹ آف رول پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو آپ نے اپنی کمٹمنٹ کو فلفل کرنا ہے. نہیں کر رہے نا, بہت سارے لوگ نہیں کر رہے. دیکھیں ایک کسٹمر ہے, اچھا جو نہیں کرے وہ غلط کر رہے وداؤٹ ٹیکنگ اے نیم آف اینی ون, بٹ ہمارا یہ ہے کہ یار آپ نے لوگوں کو ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر رزلٹ دینے ہیں. بیٹرمنٹ کا سمپل ہے, اٹ از ایزی. آپ کا پیمنٹ پلان کتنے عرصے کا ہے, آپ نے اس سے پہلے ڈیلیور کرنا ہے. آئی مین جو بھی چیز آپ نے کمٹ کی ہے نا وہ میجریبل ہے, اس کو آپ نے اچھی طریقے سے. میں اگر اپنا جرنی بتاؤں اس میں ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنا پروجیکٹ ورٹیکل ایپیسوڈ ہم نے ایک وہ کیا ورٹیکل پیج کے نام سے یوٹیوب پہ اپنی ایک پہلی ایپیسوڈ لگائی. اس میں ہم نے فرسٹ 75 ڈیز کا لوگوں کو بتایا کہ یار ہم نے 42,000 اسکوائر فیٹ کنسٹرکشن کرنی ہے. وہ یہ کہ لوگوں کو ٹرسٹ دینا ہے کہ یار ہم ڈیلیور کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے مائل اسٹونس بنائے کہ یار فرسٹ 45 ڈیز میں ہم نے بیسمنٹ کی سلیب ڈالی, نیکسٹ 15 ڈیز میں ہم نے گراؤنڈ فلور کی سلیب ڈالی, اور نیکسٹ 15 ڈیز میں اب 31 دسمبر آنے والا ہے ہم نے اوپر فرسٹ فلور کی بھی سلیب ڈال دینی. ہاں میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا باہر کہ ہم یہ چوتھا 5 منٹ 75 ڈیز میں, ہاں 75 ڈیز میں ہم نے 42,000 اسکوائر فٹ کی کنسٹرکشن کر لی ہے. تو یس ہم لوگوں نے جو بھی لوگ چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ شارٹ کمز ہے, اسی کو بزنس کہتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے وہ شارٹ کمز کو دور کرنا ہے. اچھا مطیب, لاسٹ کویسچن میرا یہ ہے, جو کہ ایک بہت زیادہ ایمرجنگ اسٹارٹ اپ فری لانس کمیونٹی ہے پاکستان میں بہت زیادہ, اینڈ آئی فیل دے آر کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ ٹو دی اکانومی بیکاز آئی نو اے لاٹ آف دیم, رائٹ؟ تو یہ جو, اور وہ بھی اسپائر کرتے ہیں, آئی ایم شیور کہ ہر بندہ جو ہے وہ اسپائر کرتا ہے کہ یار میرا اپنا دفتر ہو, میں جاؤں. اس کمیونٹی کے لیے کوئی ٹیلر میڈ پروڈکٹ ہے آپ کے پاس, کوئی ایسی چیز آپ نے ان کو ذہن میں رکھ کے بنائی ہو, کچھ سوچا ہو کہ کیا ہے, کوئی اسٹارٹ اپ ہے؟ ہم نے نا اس میں تھوڑا سا ایک اسٹڈی کیا کہ یار کس طریقے سے ہم لوگ جو اسٹارٹ اپ ہیں ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنی بلڈنگ میں ہر ایمینٹی اس کے حساب سے بنائی. فار ایگزامپل ہم نے ایک ہیلتھ اسٹوڈیو بنایا, یعنی کہ ہم نے کہا یار جب فٹنس نہیں ہو تو آپ کریٹیو نہیں ہو سکتے, تو ہم نے ہیلتھ اسٹوڈیو بنایا. ہم نے یہ دیکھا یار اسٹارٹ اپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہم نے کنونشن سینٹر کی بنا دیا کہ یار یہاں پہ ہم نے سیمینارز کریٹ کرنے, یہاں پہ لوگوں کی پی آر ڈیولپ کرنی ہے. یس یہ میرے سیلیبل سے مائنس ہو رہا ہے, بٹ اسٹارٹ اپ کے لیے یہ ضروری تھا, میں نے اس کی اسپیس دی. پھر میں نے یہ دیکھا کہ یار جس کا آفس سائز فار ایگزامپل 600 اسکوائر فٹ کا یا 1000 اسکوائر فٹ کا ہے, اس سے بڑا 2000 اسکوائر فٹ کا میں نے ایک بورڈ روم بھی بنا دیا, جس میں آپ 30 to 40 لوگوں کی آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ میٹنگ کر سکتے ہیں. آپ اپنے بائک سے جو آپ کے گیسٹ آئیں چیزیں ہیں آپ ایک پریزنٹیبل وے میں ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ایک مزے کی کیچن ہے جو کہ میں بالکل آن اسکرین کہنا چاہوں گا, پلیز ہم لوگوں نے ڈے کیئر سینٹر دیا, سیف ساؤنڈ کلچر ڈیولپ کیا کہ جہاں وہ آئیں اپنے جو ڈے کیئر سینٹر میں اپنے بچوں کو چھوڑیں, اچھا ایسا کام کریں اور اپنے بچوں کو وہاں سے لیتے ہوئے چلیں. ہاں ایک چیز میں نے اور کیا ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے ایک اور خواہش کی ہے کہ یار جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان کے کیش فلو کی. بالکل. اچھا اس کیش فلو کو کس طریقے سے ہم نے ان کے حساب سے ان کے لیے ایک پیمنٹ پلان بنا دیا جس طریقے سے ان کا ایک ایسٹ بن جائے. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی رینٹ دے رہا ہے اور وہ رینٹ ہی دے رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی بھی بندے کا جب بزنس بند ہوتا ہے اور وہ رینٹ پہ ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ایسٹ بھی نہیں ہوتا, ایسٹ نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹارٹ اپ میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بزنس نہ چلے تو آپ کے پاس کوئی ایسٹ رہ جانا چاہیے. تو ہم نے کہا یار ان کے لیے ایزی انسٹالمنٹ پہ خدا نہ خواستہ بزنس نہ بھی چلانا تو ان کی ایک
जो बैलेंस शीट जिसको कहते हैं वो एक बन जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बैलेंस शीट। चलें, तो मुतीब आपने एक बात की कि, और बचपन में चूँकि मैं भी रेंट के घर में रहता था और मेरे वाले साहब की ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो थी कि अपना मकान हो, अपना हो, तो ये जो रेंट फ़िलॉसफी है, और आपने कहा कि बजाय इसके कि वो हर महीना रेंट दें, वो अपनी स्पेस का इंस्टॉलमेंट सपोज देना शुरू कर दें, तो क्या आपके पास इस तरह लोगों को केटर करने के लिए कोई प्लान्स हैं, कस्टमाइज चीज़ें हैं जो आप ऑफर बड़े कर रहे मजे हैं? की बात की, हमारा सिर्फ एक सफ़र है, अपना मकान से अपना दफ्तर। अच्छा, तो हमने अब लोगों का ड्रीम ये बनाना है कि यार आपका अपना दफ्तर होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके लिए हमने बहुत फ्लेक्सिबल इजी इंस्टॉलमेंट प्लान बनाए हैं, जो भी आदमी हमारे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है वो हमारे उस पर हमें रीच आउट कर सकता है। चलें, मुतीब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इट वाज अ वेरी इंगेजिंग इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। यू वर वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रांसपेरेंट। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतने ऑनेस्टली जवाब दिए, बहुत सारे लोग नहीं करते। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ ग्रेट। अल्लाह आपको कामयाबी दे इसके अंदर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू नो, प्लीज़ फॉलो द लिंक्स जो अभी इसमें आपको पॉडकास्ट के एंड पे नज़र आ जाएंगे। रीच आउट टू देम अगर आपको किसी भी किस्म की कॉर्पोरेट स्पेस की ज़रूरत है, from smaller offices, if you're a startup, or even if you have a team of 30 to 50 people or more, you know, I don't know कि इनके पास क्या क्या है, but please reach out to them. They have a magnificent team here. It's a great facility that they have here. आप visit करें। मुतीब, एड्रेस क्या है आप लोगों का, आप अगर मुझे बता सकें? इट्स ऑन द मेन पाइन एवेन्यू, 94 बिजनेस सेंटर के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। सो डू रीच अस। Please, I would recommend that you come here if you're looking for an office space, studio apartments or whatever. Just come and visit and see for yourself कि ये लोग कितनी तेज़ी से कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। Thank you, Muteeb. Lovely having you.